آپ اپنا کام کرتے جاؤ اور خدا جو بزرگ ہے اسے یاد کرو اور ان کو ان کے حال پر چھوڑو اور اپنے خاندان کے لیے لڑو۔ نہمیا اپنے ساتھی کو کیا کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے کاموں پر توجہ نہ دیں، ان کے حسد پر، ان کی مخالفت پر آپ نظر نہیں کریں، بلکہ آپ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے لڑنا شروع کریں۔ اور پھر وہاں پر ہمیں لکھا ہے، وہاں ہمیں ملتا ہے کہ نہمیا نے حکم دیا کہ ایک ہاتھ سے تم لے کر کام کرو اور ایک ہاتھ میں تمہارے تلوار ہونی چاہیے۔ تلوار یعنی کہ خدا کا کلام، خدا کا کلام ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور جب خدا کا کلام ہمارے پاس ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ ابلیس کا مقابلہ، ابلیس کو کلام سب سے زیادہ آتا ہے، اور مصیبت یہ ہے، اب مسئلہ یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ہے، اب وہ یہ ہے کہ خدا کے لوگوں کو کلام دیا، خاندانوں کو کلام دیا۔ کلام کا جواب ہمیشہ کلام سے ہے۔ ابلیس جب یسوع کے پاس آیا ہے اور جب اسے یسوع کو آزمانا چاہ رہا ہے تو اس کے کلام میں سے ابلیس یسوع کے ساتھ کلام میں سے بات کر کیا دیکھا انسان جو بھی کرنا ہے، کلام کا جواب کلام سے دے، پھر جو ہے برکت ٹھہرتی ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کلام سے جواب دینا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ ہمارا خدا کیا کرے گا؟ وہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا اور وہی ہم کا دعا کرے گا۔ داؤد کو دیکھیں، داؤد اپنے باپ کی طرف سے چنا نہیں کیا، داؤد کو اس کے بھائیوں نے اور اس کے باپ نے رد کر دیا۔ اب خدا کا حکم کیا ہوا ہے؟ خدا کا حکم یہ ہوا ہے کہ تو جا اور میرے لیے کیا کر، اس قوم کے لیے بادشاہ مقرر کر، اسے مسا کر۔ اور سیموئیل جب گیا ہے اور خدا کا نبی جب وہاں پر آیا ہے، اور باپ نے کیا کیا ہے؟ باپ نے اور بھائیوں نے اس چھوٹے بیٹے کو کا حران نام کیا ہے۔ داؤد نے سارا گھر کا نظام اٹھایا ہوا تھا، کیونکہ وہ بھیڑ بکریاں، اگر بھیڑ بکریوں کی وہ حفاظت نہ کرتا تو شاید ان کا نظام نہ چلتا۔ آپ میں سے جو سب سے چھوٹا ہے اس نے شاید اپنے گھر کا سارا نظام اٹھایا، لیکن پوری بات اپنے اندر سے کیا میں سارا کچھ کرنا، ہر ایک چیز میں کرنا میرے سے کچھ نہیں، میں تو سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں تو سارا کچھ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں، میں تو ہر ایک کام کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں، لیکن جب بھی میں کچھ اپنے لیے بنانے لگتی ہوں داؤد کو اس کے باپ نے رد کیا جب اس نے کہا کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ، اور نبی خدا کے نبی کہہ رہے تیرا کوئی اور بھی بیٹا ہے تو صحیح ہے لیکن وہ ٹھیک بننا نہیں ہو، میرا بیٹا ہے لیکن وہ ٹھیک آدمی نہیں، وہ بھیڑ بکریاں پالتا، وہ اس کا قد بھی نہیں ہے اتنا، اس کو لڑنا بھی نہیں آتا۔ تو بادشاہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ بادشاہ کو لڑنا آتا ہے، اسے اختیار استعمال کرتے آتے ہیں۔ لکھا ہے کہ خدا ہماری انگلیوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، لیکن داؤد کیا کرتا تھا؟ وہ ہر روز وہاں پر پہاڑوں کے ساتھ کرتا تھا، وہ جنگ کرتا تھا، اس جنگل میں بیٹھ کر اپنی نیز کے خلاف اور اپنے جانوروں کی حفاظت کرتا تھا۔ ہاللیلویہ! آج صبح میرا یہ ایمان ہے کہ خدا آپ کی انگلیوں کو جنگ کرنا سکھائے گا، تاکہ جب آپ کی انگلیاں اٹھیں گی، جب آپ کے ہاتھ اٹھیں گے، خدا آپ کو پتہ بخشے گا، خدا آپ کی ناکامیوں کو کیا کرے گا؟ وہ کامیابی میں تبدیل کر دے گا۔ ہاللیلویہ! اور داؤد کو جب بلایا گیا ہے اور وہی شخص جس کو رد کیا گیا ہے، وہی خدا نے، کیونکہ خدا کا ہاتھ
दाऊद के ऊपर था और वो दाऊद के लिए जंगें भी लड़ता रहा है और दाऊद को बादशाह भी बना दिया। हालेलुया। आपको रद्द किया गया है, आपको मुखालफत की गई है, आपको छोड़ दिया गया है, आपको निकाल दिया गया है, इस चीज से आप बिगड़ नहीं गए। लेकिन अगर जिंदा खुदा आपके साथ, इस बात को जाने, देखें कि खुदा हमारे साथ है या नहीं, खुदा मेरे खानदान के साथ है या नहीं, मेरे बीवी और बच्चों के साथ खुदा है या नहीं, जो मैं खिदमत कर रहा हूं उस खिदमत में क्या खुदा मेरे साथ है या नहीं। और इस बात को सोचने की जरूरत है। कलीसिया जब खुदा के लोगों के साथ होता है तो फिर खुदा क्या करता है, शब्द को उठाता है और उसे मुल्क का बादशाह बना देता है। हालेलुया। खुदा ने दाऊद को उठाया है और उसे इस्राएल पर बादशाह मुकर्रर किया। हमारा खुदा ऐसे है। यूसुफ को जब रद्द किया गया है, जब यूसुफ की मुखालफत की गई है, और यूसुफ की मुखालफत किसी और ने नहीं की थी, यूसुफ की मुखालफत उसके भाइयों ने की, और मुखालफत भी किस तौर से की है, इस तौर से खतरनाक मुखालफत की है, कत्ल का ये है इसका ना, ये रहेगा और ना मामला इसके रहेंगे। और लेकिन यूसुफ पर क्या था, यूसुफ